سورج سوا نیزے پر تھا، ہوا بالکل بند تھی، گرمی اور گھٹن کے مارے دم نکلا جا رہا تھا۔ ایسے شدید موسم میں وہ سب لڑکیاں انتظار کی دوہری اذیت میں مبتلا بار بار کلاس روم کے دروازوں اور کھڑکیوں سے جھانک جھانک کر اپنی لیکچرار مس شہلا کی راہ دیکھ رہی تھیں۔ ان کے فائنل ایگزام سر پر تھے اور کہنے کو وہ لوگ کالج سے بھی فری ہو چکی تھیں، مگر اس روز ان کی اکنامکس کی ٹیچر نے انہیں خاص طور پر کچھ اہم نوٹس اور کچھ خصوصی ہدایات دینے کے لیے بلوایا تھا، اور یہ پیغام سب لڑکیوں کو ایک ساتھ ملا تھا، اور وہ بھی خاص طور سے کالج انتظامیہ کی طرف سے۔ اسی لیے موسم کی شدت کی پرواہ کیے بغیر بھی بی ایس سی اکنامکس کی ساری کلاس وقت مقررہ پر حاضر تھی، لیکن ابھی تک خود مس شہلا کا دور دور تک کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ وہ سب بہت حیران ہو رہی تھیں کیونکہ مس شہلا وقت کی بہت پابند تھیں۔ کلاس، آپ لوگ تھوڑی دیر اور انتظار کر لیں، ابھی تک ہمارا آپ کی میم شہلا سے کانٹیکٹ نہیں ہو پایا، شاید وہ راستے میں ہیں، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ وہ دوران ڈرائیونگ فون اٹینڈ نہیں کرتی، اس لیے آپ تسلی رکھیں، مس شہلا بس پہنچنے ہی والی ہوں گی۔ ان سب کی بے چینی دیکھ کر میم تابندہ نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی تو ان سب کی نگاہیں بے ساختہ سامنے بلیک بورڈ کے اوپر لگی گھڑی کی طرف اٹھ گئیں۔ گھڑی دوپہر کا 1:15 بجا رہی تھی، اور اس وقت کے حساب سے انہیں مہم شہلا کا انتظار کرتے 2 گھنٹے ہونے کو آئے تھے۔ میم، اب تو چھٹی ہونے والی ہے، اور تھوڑی دیر تک تو باقی کلاسز کو بھی چھٹی ہو جائے گی۔ اگر مہم شہلا تب تک بھی نہیں آئیں تو کیا ہم خالی کالج میں بیٹھ کر ان کا انتظار کریں گے؟ طیبہ منصور کا مزاج تو ویسے ہی بڑا تیکھا تھا، اس پر اس لا حاصل دکھائی دیتے انتظار نے اس کا مزاج اور زیادہ برہم کر دیا تھا، اسی لیے وہ بنا لحاظ کیے میم تابندہ سے الجھ پڑی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میری ابھی ابھی شہلا کے فادر سے بات ہوئی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کافی دیر ہوئی گھر سے کالج کے لیے نکل چکی ہیں، ہو سکتا ہے کہ راستے میں ٹریفک میں پھنس گئی ہوں، یا پھر کوئی اور پرابلم بھی تو ہو سکتی ہے، اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ پریشان مت ہو، شہلا بس تھوڑی ہی دیر میں پہنچنے والی ہے۔ میم تابندہ نے اپنے مخصوص نرم انداز سے طیبہ کے ساتھ ساتھ ان سب کی تسلی کرائی اور کلاس سے باہر کی راہ لی۔ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ یار، میرا تو بالکل بھی موڈ نہیں ہو رہا تھا کالج آنے کا، امی بھی پرمیشن نہیں دے رہی تھی، اس پر یہ منحوس گرمی، پتہ ہے تمہیں کتنی مشکلوں سے آئی ہوں میں آج، اور اوپر سے یہ میم شہلا، پتہ نہیں آتی بھی ہے کہ لارا لگا رہی ہے ہمیں۔ سمن کی مایوسی اور اکتاہٹ میں ڈوبی آواز کلاس میں ابھری تو سب لڑکیوں کو اپنی اپنی بولیاں بولنے کا موقع مل گیا۔ ارے نہیں یار، وہ ضرور آئیں گی، انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور میں جانتی ہوں کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کریں گی، تم لوگ اطمینان رکھو، وہ آتی ہی ہوں گی۔ انم نے سمن کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے یقین بھرے انداز سے کہا تو سب اسبات میں سر ہلانے لگی۔ اب انہیں سوائے انتظار کے اور کرنا بھی کیا تھا، اور ایسے میں جب 22-23 لڑکیاں ایک جگہ جمع ہوں تو کیسے ممکن ہے کہ وہ باتیں نہ کریں؟ سو اب کلاس میں ان سب کی دبی دبی سرگوشیاں اور بے ساختہ امٹتے قہقہے گونجنے لگے تھے۔ ارے وہ دیکھو، کالے بادل آ رہے ہیں، کالے کالے بادل، اور ہوا بھی کتنی مست ہو گئی ہے۔ یار، یہ اچانک موسم اتنا اوسم کیسے ہو گیا؟ پتہ کرو کہیں مہم شہلا پہنچ تو نہیں گئی کالج۔ وہ سب اپنی اپنی باتوں میں مگن تھی کہ کھڑکی کے پاس بیٹھی شوبیا کی نظر باہر پڑی تو وہ تیزی سے رنگ بدلتے موسم کو دیکھ کر چلا اٹھی۔ اس کی چہکتی آواز نے سب لڑکیوں کی توجہ باہر کی جانب مبذول کروا دی۔ اب ساری لڑکیاں خوش دکھائی دینے لگی تھیں۔ آسمان پر کالے بادل بڑی تیزی سے پھیل رہے تھے، اور اس سے بھی زیادہ تیزی سے ہوا چلنے لگی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا آسمان بادلوں سے بھر گیا۔ کالے سیاہ بادلوں نے دن کی ساری روشنی نگل لی تھی، ہر طرف گہرا اندھیرا سا پھیل گیا تھا۔ اس اوسم موسم نے دیکھتے ہی دیکھتے جیسے قیامت کا روپ دھار لیا تھا۔ کلاس کی سب بچیاں حیرت اور خوف سے لمحہ بلمحہ رنگ بدلتے اسمان کو دیکھ رہی تھیں۔ تیز ہوا کالج کی دیواروں کے ساتھ سر پٹکتی، سیٹی جیسی تیز آواز میں شور مچاتی ادھر سے ادھر بھاگتی پھر رہی تھی۔ گراؤنڈ اور لان میں لگے درخت اور پودے ہوا کے ان زوردار تھپیڑوں کو بڑی ہمت سے سہتے تیز تیز جھوم رہے تھے۔ کھڑکیاں بند کر دو، ساری لائٹیں آن کر دو، اور کلمہ طیبہ کا ورد کرو، یہ بڑا خوفناک طوفان ہے، دعا کرو کہ اس کا زور جلد ہی ٹوٹ جائے، ورنہ ہم سب کسی نہ کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ فاطمہ اور انم حافظ قرآن تھیں، انہوں نے ہمت کی اور اٹھ کر کمرے کی ساری کھڑکیاں بند کر دیں، ساتھ ساتھ وہ کلمہ بھی پڑھتی جا رہی تھیں۔ انہوں نے باقی لڑکیوں کو بھی یہی تلقین کی، مگر چند ایک لڑکیاں جو کہ انہی کے گروپ کی تھیں، ان کے سوا کسی نے بھی ان کی تاکید پر عمل نہیں کیا، اور خوف زدہ نگاہوں سے باہر دیکھتے ہوئے رونا شروع کر دیا۔ اللہ، اب کیا ہوگا؟ ہم گھر کیسے جائیں گے؟ میرا تو گھر بھی اتنی دور ہے، اور مجھے جانا بھی اکیلے پڑتا ہے، آج تو لگتا ہے کوئی رکشہ ٹیکسی بھی نہیں ملے گی، یا اللہ، میں کیا کروں اب؟
سمن موسم کے بگڑے تیور دیکھ کر سب سے زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ اس کا گھر واقعی بہت دور تھا، اور دور تو مس شہلا کا گھر بھی تھا، بلکہ وہ دونوں ایک ہی علاقے میں رہتی تھیں، بس سیکٹر الگ الگ تھے۔ اسی وجہ سے چند ایک بار وہ میم شہلا سے لفٹ بھی لے چکی تھی۔ پریشان مت ہو، میم شہلا کے ساتھ چلی جانا تم، وہ تمہیں حفاظت سے تمہارے گھر پہنچا دیں گی۔ بس دعا کرو کہ وہ اس طوفان میں خیریت کے ساتھ کالج پہنچ جائیں کسی نہ کسی طرح۔ ارم نے اسے تسلی دی بھی تو میم کی خیریت کے لیے دعا گو ہو گئی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، موسم اور زیادہ خراب ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ہوائیں خوب شور مچاتی، سر پٹکتی، اب دیواروں کے ساتھ ساتھ کمرے کی کھڑکیوں، دروازوں کو بھی ٹکرے مار مار کر زور و شور سے بینڈ کرتی پھر رہی تھی۔ تیز ہوا کے ساتھ گراؤنڈ کی مٹی اور گری پڑی اشیاء بھی بگولوں کی صورت فضا میں چکراتی پھر رہی تھیں۔ ہوا کا زور اس قدر زیادہ تھا کہ لگ رہا تھا کہ کوئی پل جاتا ہے اور کھڑکیاں دروازے ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ ماحول کی خوفناکی لمحہ بلمحہ بڑھتی ہی جا رہی تھی، اور ایسے میں کمزور دل کی لڑکیوں کی دبی دبی چیخیں بلند ہونے لگی تھیں۔ وہ سب ایک دوسرے سے لپٹی بری طرح رو رہی تھیں۔ صرف چند لڑکیاں ہی ایسی تھیں جو اس صورتحال میں بھی خود پر قابو رکھتے ہوئے اپنی ساتھیوں کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اچانک آسمان نے ایک اور رنگ بدلا، اور گہرے سیاہ بادلوں میں زوردار کڑک کے ساتھ تیز آنکھوں کو چندھیاتی بجلی چمکنے لگی۔ بادلوں کی کڑک اور بجلی کی دھمک اس قدر زوردار تھی کہ پورے کالج میں نسوانی چیخیں گونج اٹھیں۔ اکنامکس کی کلاس کے علاوہ بھی جو چند کلاسز ہو رہی تھیں، سب کا شاید یہی حال تھا، مگر ان لوگوں کی حالت اس لیے بھی زیادہ پتلی ہو رہی تھی کہ ان کے ساتھ کوئی لیکچرار نہیں تھی، اس لیے وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھیں۔ ابھی وہ لوگ بادلوں اور بجلی کی کڑک سے سنبھل ہی نہ پائیں تھیں کہ ایک اور حادثہ ہو گیا۔ اچانک ایک چھناکے کی آواز آئی اور کمرے کی ساری لائٹس سپارک ہونے لگیں۔ وہ بری طرح ڈری سہمی خوف زدہ انداز سے لائٹوں کو دیکھنے لگی، اور پھر ایک اور زوردار جھٹکا لگا اور ساری لائٹس اپنے آپ بجھ گئیں۔ اب ان لڑکیوں کی آواز بھی نہ نکل سکی۔ وہ ساری اس قدر خوفزدہ ہو چکی تھیں کہ ان کی قوت گویائی ہی ختم ہو کر رہ گئی۔ کمرے میں مکمل طور پر اندھیرا چھا چکا تھا۔ اس اندھیرے میں خاموشی اس قدر زیادہ تھی کہ سانسوں کی مدھم مدھم آوازوں کے سوا اور کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سخت پچھتا رہی تھی کہ وہ کالج آئی ہی کیوں؟ بھلا نوٹس جان سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہو سکتے تھے نا؟ اور اب تو ان سب کو اپنی جان کے لالے پڑ چکے تھے۔ انہیں صاف محسوس ہو رہا تھا کہ کمرے میں ان کے علاوہ کوئی غیر مرئی مخلوق بھی بیٹھی اپنی نادیدہ آنکھوں سے ان کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہی تھی، ورنہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی ٹیچر ان کی مدد کو نہ آتی۔ بیٹا، آج آپ کا جانا ضروری ہے کیا؟ پروفیسر صاحب کے انداز میں ایک عجیب طرح کی بے چینی اور پریشانی تھی، جسے محسوس کر کے وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ جی بابا، یقین کریں، اگر ضروری نہ ہوتا تو میں کبھی آپ کو اس طرح چھوڑ کر نہ جاتی، مگر کیا کروں، میری بھی مجبوری ہے، میں نے کمٹمنٹ کر رکھی ہے، اور آپ نے ہی تو سکھایا ہے کہ وعدہ کسی حال میں نہیں توڑتے، چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے، وعدہ نبھانے کو پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اس نے مسکرا کر انہیں تسلی دی تھی، مگر پروفیسر صاحب کے دل کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ وہ عجیب سی بے چینی محسوس کر رہے تھے، جیسے ان کی کوئی بہت قیمتی چیز ان سے چھین لی جانے والی ہو۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، مگر جانے کیوں میرا دل نہیں مان رہا۔ میرا دل مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آج میں تمہیں کہیں نہ جانے دوں، ساری دنیا سے چھپا کر بس اپنے ہی پاس رکھ لو۔ بابا، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ میں بہت جلد واپس آ جاؤں گی، کوئی اتنا لمبا کام نہیں ہے، بس ایک ہی پیریڈ تو لینا ہے مجھے، اور وہ بھی ایک ہی کلاس کا۔ میں بس یوں گئی اور یوں آئی، آپ تب تک کوئی بک پڑھ لیں یا پھر ریپیٹ میں کوئی ٹاک شو دیکھ لیں، اس طرح آپ کا دل بھی لگا رہے گا اور میں اپنا وعدہ بھی پورا کر لوں گی۔ اس نے نرمی سے اپنے بابا کے ہاتھ تھامتے ہوئے انہیں ایزی چیئر پر بٹھایا اور خود اپنا بیگ شانے پر ڈال کر ضروری فائل سینے سے لگائے گاڑی کی چابی ہلاتی انہیں مسکرا کر دیکھتی باہر نکل گئی۔ وہ جیسے جیسے دور ہوتی جا رہی تھی، پروفیسر صاحب کو لگ رہا تھا کہ ان کی جان ان کے جسم کا ساتھ چھوڑتی جا رہی تھی۔ ان کے ماتھے پر پسینے ننھے ننھے قطروں کی صورت پھوٹ پڑے تھے، ان کا سانس جیسے سینے میں ہی اٹکنے لگا تھا، اور آنکھوں میں صدیوں کا انتظار ابھی سے ابھر آیا تھا۔ وہ ایک ٹک آہستہ آہستہ ہلتے دروازے کو دیکھتے وہیں ساکت سے ہو گئے تھے۔ وہ جاتے جاتے ٹی وی آن کر گئی تھی، اور ہلکی آواز میں چلتے کسی نیوز چینل کی رنگ بدلتی لہریں ان کے چہرے کے بدلتے رنگوں کے ساتھ مدغم ہوتی عجیب سا تاثر چھوڑ رہی تھی۔ پروفیسر صاحب جانے کب تک خود فراموشی کے عالم میں بیٹھے رہتے کہ ان کے قریب رکھے لینڈ لائن فون کی گھنٹی زور و شور سے چلانے لگی۔ اس گھنٹی کی آواز ان کی سماعتوں پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگی تھی۔ وہ ایک دم بری طرح سے چونکے تھے۔ گھنٹی ایک بار پھر بجنے لگی تھی، اور اس کی گونجدار آواز کے ساتھ ہی ان کا دل
کسی انجانے اندیشے کے زیر اثر بڑی گہرائی میں ڈوب کر ابھرا تھا۔ انہوں نے خوفزدہ نگاہوں سے فون کو دیکھا اور پھر کانپتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھا لیا۔ السلام علیکم سر، شہلا ابھی تک کالج نہیں پہنچی۔ ان کی اسٹوڈنٹس اس کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں۔ وہ میرا فون بھی نہیں اٹھا رہی۔ وہ آ رہی ہے نا سر؟ ان کے ہیلو کے جواب میں ایئر پیس سے ابھرنے والی آواز نے ان کے رہے سہے اوسان بھی خطا کر ڈالے تھے۔ ریسیور ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ بے چینی سے اٹھنے کو تھے کہ ان کی نگاہ سامنے چلتے ٹی وی پر پڑی اور پھر وہ جہاں کے تہاں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ اسکرین پر بریکنگ نیوز چل رہی تھی اور وہ نیوز یہ تھی جس کو دیکھنے اور سننے سے پہلے وہ مر جانا پسند کرتے، مگر ان کی قسمت کہ انہیں اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ خبر سننی بھی پڑ رہی تھی اور یہ اندوہناک منظر کھلی جاگتی آنکھوں سے دیکھنا بھی پڑ رہا تھا، اور جانے ابھی ان کی قسمت میں اور کیا کیا تھا دیکھنے کے لیے، انہیں خود بھی اس کا علم نہیں تھا۔ اندھیرے میں ڈوبی تاریک کلاس میں برف جیسی ٹھنڈک پھیل چکی تھی، ایسی ٹھنڈک جیسے کسی مردہ خانے میں ہو سکتی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے ہاتھ کو ہاتھ تو پہلے ہی سجائی نہیں دے رہا تھا، اب یہ روح تک کو منجمد کرتی ہوئی ٹھنڈک انہیں ہراساں کر رہی تھی۔ وہ سب دل ہی دل میں رب کو یاد کرتی، اپنے کردہ ناکردہ گناہوں کی معافی مانگتی کسی معجزے کی منتظر تھی، اور پھر واقعی جیسے معجزہ ظہور پذیر ہو گیا تھا۔ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کلاس روم کا دروازہ کھلا اور پھر ٹھک کی زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ دروازے کے بند ہوتے ہی ایک دم کمرے کے سارے بلب ایک ساتھ ہی روشن ہو گئے اور پورا کمرہ سفید دودھیا روشنی میں نہا گیا۔ شاید بجلی کی فراوانی تھی یا کوئی اور وجہ کہ ان بلبوں کی روشنی پہلے سے 1000 گنا بڑھ چکی تھی۔ سب لڑکیاں اس تیز روشنی سے حیران پریشان ہوتی منہ اٹھائے تیزی سے چمکتے بلبوں اور ہلکی رفتار سے چلتے پنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ کسی کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ارے وہ دیکھو، میم شہلا آ گئی۔ پچھلی سیٹوں پر بیٹھی کچھ لڑکیوں کی نگاہ روسٹروم کے ساتھ رکھی ٹیچرز چیئر پر پڑی تو انہوں نے بے ساختہ چلا کر ساتھ والیوں کو بھی آگاہ کیا۔ ان کی خوشی سے بھرپور آواز نے جیسے سب کے چہروں پر خوشی کی لالی دوڑا دی تھی۔ سب نگاہیں ایک ساتھ روسٹروم کی طرف اٹھی تھیں اور وہاں سر جھکائے بیٹھی مس شہلا کو دیکھ کر سب کی جان میں جان آئی تھی۔ تھینک گاڈ مس کہ آپ آ گئی، ہم تو بہت پریشان ہو گئے تھے کہ شاید اتنے شدید طوفان میں آپ نہ آ سکیں اور ہمارا آج کا وزٹ بیکار ہی چلا جائے۔ انم نے میم کو دیکھتے ہوئے کہا تو ساری کلاس ازبات میں سر ہلانے لگی۔ میم شہلا نے اپنا جھکا سر اٹھا کر انم کی طرف دیکھا تو انم کو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ میم کے انداز بہت بدلے ہوئے تھے، ان کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی اور بے رونقی کا احساس بہت عجیب سا تھا۔ وہ تو بہت خوش اخلاق اور ملنسار طبیعت کی مالک تھی۔ ان کے دوستانہ رویے کی وجہ سے ہی تو سارے اسٹاف کے ساتھ ساتھ ساری طالبات بھی انہیں دل سے پسند کرتی تھیں۔ ان کے چہرے پر ہر وقت ایک نرم مسکراہٹ رہتی تھی اور ذہانت سے بھرپور چمکدار سیاہ آنکھوں سے محبت کی نرم اور میٹھی لہریں نکل کر دیکھنے والوں کو ایک سحر میں جکڑے رہتی تھیں۔ مگر اس وقت نہ تو ان کے چہرے پر وہ مانوس مسکراہٹ تھی اور نہ ہی آنکھوں میں زندگی کی بھرپور چمک اور محبت بھری کوئی لہر تھی، بلکہ اس کی جگہ ایک نامعلوم سی اجنبیت اور سرد مہری بھری تھی۔ اب آنکھوں میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں رہی تھی، مگر وہ پھر بھی زندہ تھی، ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ انم کی نگاہ جیسے ہی ان کی نگاہوں سے ملی، وہ جہاں کی تہاں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی غیر مرئی طاقت کے زیر اثر آ چکی ہے۔ میم شہلا نے کوئی بھی جواب دیے بغیر ایک فائل اس کی طرف بڑھائی۔ انم ٹرانس میں چلتی ہوئی ان کے قریب آئی اور فائل ان سے لے لی۔ یہ بہت ضروری نوٹس ہیں، انہیں بلیک بورڈ پر لکھو اور سب کو کہہ دو کہ انہیں اتار لے۔ اگر تم لوگوں نے یہ 30 سوال اچھی طرح تیار کر لیے تو بہت اچھے مارکس کے ساتھ پاس ہو جاؤ گی۔ لو اپنا کام شروع کرو اور جلدی کرنا، میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں بہت مشکل سے مہلت لے کر آئی ہوں، جلدی کرو اب۔ یہ آواز بھی میم شہلا کی نہیں تھی، عجیب سرسراتی ہوئی دھیمی سی آواز جیسے کوئی نیند کے عالم میں بول رہا ہو۔ انم کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ دوبارہ شہلا کے چہرے کی طرف دیکھے۔ انہوں نے روسٹرم کے اوپر سے چاک اٹھایا اور اسی ٹرانس کے عالم میں بورڈ کی طرف بڑھ گئی۔ پوری کلاس اس صورتحال پر حیران پریشان ہوتی ہوئی اپنے رجسٹرز اور جرنلز کھولنے لگی۔ جیسے ہی انم نے بلیک بورڈ پر سوالات لکھنے شروع کر دیے، سب لڑکیاں پورے انہماک سے وہ سوال اتارنے میں مصروف ہو چکی تھیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، میم شہلا کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر جیسے ہی انم نے آخری سوال بورڈ پر لکھا، میم شہلا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ساری کلاس ان کے احترام میں ان کے ساتھ ہی کھڑی ہو چکی تھی، مگر میم نے کسی کی طرف بھی نہیں دیکھا۔ وہ جیسے خواب کے عالم میں چلتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میم آپ کی فائل۔ شہلا دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی کہ انم جیسے ایک جھٹکے سے ہوش میں آئی۔
اس کی نظر اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل پر پڑی تو وہ بے ساختہ پیچھے سے ٹکار بیٹھی۔ یہ تم رکھ لو، اب مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے ذرا سا پلٹی تھی۔ ان کی آنکھوں کی ویرانی پہلے سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں گہرا کرب اور تکلیف جھلک رہا تھا۔ اور ہاں، میں وعدہ خلاف نہیں ہوں۔ سب کو بتا دو کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، کسی کو لارا نہیں لگایا۔ مجھے اپنی بچیوں کا فیوچر کل بھی عزیز تھا اور آج بھی عزیز ہے۔ ان کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا اور وہ پلٹ کر ہوا کے سبک جھونکے کی طرح کلاس کے کھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ انم فائل ہاتھ میں لیے وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ باقی کی لڑکیاں بھی دم بخود سی کھڑی آہستہ آہستہ ہلتے دروازے کو دیکھ رہی تھیں۔ انم، تم نے سنا کچھ؟ تمہاری میم شہلا کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ آخری پیپر دے کر باہر نکلی تو سامنے سے آتی کنزا سے ٹکرا گئی۔ کنزا ان کی کلاس فیلو ضرور تھی مگر اس کے سبجیکٹ دوسرے تھے، اس لیے ان کی سلام دعا تو ضرور تھی مگر گہری دوستی کبھی بھی نہیں رہی تھی۔ اور اب اس کے منہ سے یہ ہولناک خبر سن کر انم کے ہاتھوں سے چیزیں گر گئی تھیں۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو کنزا؟ میم شہلا کی ڈیتھ؟ کب اور کیسے؟ اور ہمیں کیوں نہیں پتہ چلا؟ انم کے پیچھے پیچھے سمن، طیبہ، فاطمہ اور ارم بھی آ کر کھڑی ہو گئی تھیں اور ڈوبتے دلوں اور اڑتے حواسوں کے ساتھ اس سے سوال پر سوال کیے جا رہی تھیں۔ لو، مجھے کیا پتا کہ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ یہ تو میں نے میم تابندہ کو میم فاخرہ کے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا، تو سوچا کہ تم سے کنفرم کرتی ہوں۔ بھائی آخر کو تم لوگوں کی تو فیوریٹ میم تھی نا وہ، تم لوگوں کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا۔ اس نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا تو سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی۔ چلو ہم ابھی میم تابندہ سے پوچھتے ہیں چل کر، شاید کنزا کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ سمن نے اسٹاف روم کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا تو سب کی سب اس کے ساتھ اس کے پیچھے چل پڑی۔ حالانکہ ان سب کے دل بری طرح سے دھڑک رہے تھے۔ کسی انہونی کا احساس انہیں ابھی سے پریشان کرنے لگا تھا مگر وہ ہر احساس کو ذہنوں سے جھٹکتی آگے بڑھ رہی تھی۔ ہاں بیٹا، یہ خبر سچی ہے، شہلا کی وفات ہو چکی ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ اور سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ اس کے بابا بھی اس کے بعد زیادہ دن زندہ نہیں رہ پائے۔ چند دن پہلے ان کی بھی ہارٹ فیل کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی۔ میم تابندہ نے اپنے بہتے آنسو ٹشو میں جذب کرتے ہوئے بڑے ہی دکھ بھرے انداز میں کہا تو سب کی سب بے ساختہ رونے لگی۔ لیکن کب میم؟ یہ حادثہ کب اور کیسے ہوا اور ہمیں اس کی خبر کیوں نہیں ہوئی؟ ارم نے روتے ہوئے کہا تو اس کے ساتھ ساتھ سب میم کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ بس بیٹا، یہ اسی روز کا واقعہ ہے جس روز اس نے تم لوگوں کو نوٹس دینے کے لیے بلایا تھا۔ وہ تو اپنے وعدے کی بہت پابند تھی، اسی لیے وقت پر ہی اپنے گھر سے نکل پڑی تھی، مگر موت اس سے بھی زیادہ پنکچوئل ہوتی ہے اور شہلا کا شاید وقت پورا ہو چکا تھا، اسی لیے اس کی موت نے اسے راستے میں ہی آن لیا۔ وہ غریب تو کالج پہنچ ہی نہیں سکی اور راستے میں ہی ٹریفک حادثے کا شکار ہو گئی۔ ہمیں بھی اس کی ڈیتھ کی خبر شام کو ملی تھی اور پھر پرنسپل صاحبہ کے حکم پر ہم نے اس خبر کو آپ سب سے چھپا لیا، کیونکہ آپ کی شہلا کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کچھ اس طرح کی تھی کہ ہمیں ڈر تھا کہ اگر آپ کو یہ خبر دے دی جاتی تو شاید آپ میں سے کئی اسٹوڈنٹ پیپر ہی نہ دے پاتی اور اس طرح آپ کے پورے 2 سال ضائع ہو جاتے، جو کہ نہ تو ہمیں قبول تھا اور نہ ہی شہلا کو۔ اس لیے بیٹا، ہم نے آپ سب سے آپ کی میم کی موت کو چھپا لیا۔ میم فاخرہ نے افسردگی کے ساتھ انہیں مفصل جواب دیا تو وہ سب رونا دھونا بھول شوق کے عالم میں انہیں دیکھنے لگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے میم؟ میم شہلا تو اس دن کالج آئی تھی، انہوں نے ہمیں نوٹس بھی دیے تھے اور یہ دیکھیے ان کی فائل بھی ابھی تک میرے پاس موجود ہے جو وہ جاتے جاتے مجھے دے گئی تھی۔ انم نے بے یقینی سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ شہلا کالج آئی تھی؟ ہم نے تو اسے نہیں دیکھا۔ ویسے اس وقت ٹائم کیا ہو رہا تھا، کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ تابندہ نے بھی چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ وہ سب کی سب بہت الجھی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میم یاد کریں، 1:20 پر آپ نے ہمیں آ کر بتایا کہ میم شہلا گھر سے نکل چکی ہیں اور جلد ہی کالج پہنچ جائیں گی، اور پھر آپ چلی گئیں تو ایک دم زور کا طوفان آ گیا تھا۔ اتنا شدید طوفان ہم نے تو اپنی لائف میں کبھی نہیں دیکھا، اور پھر اچانک لائٹ بھی چلی گئی تھی۔ پھر جب لائٹ آئی تو ہم نے دیکھا کہ میم شہلا اپنی چیئر پر بیٹھی تھی۔ اس وقت 2:10 رہ گئے تھے۔ انہوں نے ہمیں نوٹس دیے اور پھر وہ واپس چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی طوفان بھی تھم گیا اور کالج سے چھٹی بھی ہو گئی، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میم کالج ہی نہیں آئی تھی، تو پھر وہ کون تھی؟ اور انم کے اس سوال نے وہاں موجود سب نفوس کو ایک عجیب سی سنسناہٹ کا شکار کر ڈالا تھا۔ میم تابندہ اور میم فاخرہ نے بے یقینی سے بھری خوف زدہ نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کا رنگ سفید پڑنا شروع ہو گیا تھا، خوف اور دہشت سے ان کی نگاہیں پھٹ سی گئی تھیں۔ اپنی لیکچرارز کا یہ حال دیکھ کر ان لڑکیوں کی سیٹیں بھی گم ہو چکی تھی۔ وہ سب کی سب بے دم ہو کر وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ 2:10
مگر وہ اس وقت آپ لوگوں کے پاس کیسے آ سکتی تھی بھلا؟ اس کی گاڑی کی ٹرک کے ساتھ ٹکر تو 1:45 ہو گئی تھی، اور ٹکر اس قدر شدید تھی کہ اس نے موقع پر ہی دم توڑ دیا تھا۔ تو پھر کب، کیسے اور کس طرح؟ اور طوفان کب آیا تھا؟ اس روز تو بس معمولی سی بارش ہوئی تھی اور اس سے پہلے تھوڑی سی آندھی چلی تھی۔ تو پھر آپ لوگ کون سے طوفان کا ذکر کر رہی ہیں؟ اور لائٹ تو 1 منٹ کے لیے بھی نہیں گئی تھی، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ کریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ میم فاخرہ کی خوف اور حیرت میں ڈوبی آواز نے انہیں اور زیادہ خوفزدہ کر دیا تا۔ ان کے پاس پھر ویسی ہی سرسراہٹیں دوڑنے لگی تھیں۔ میم تابندہ اور فاخرہ بھی چونک گئی تھیں۔ ان کے پاس سے ایک دم ٹھنڈی سرد ہوا کا جھونکا سا گزرا تھا۔ اس جھونکے سے ان کے دوپٹے اور بال یوں لہرائے تھے جیسے وہ کھلے آسمان تلے کھڑی ہوں۔ لڑکیاں خوف زدہ ہو کر چیختی ہوئی ایک دوسرے سے لپٹ گئی تھیں۔ ہوا کا جھونکا سرسراتا ہوا دروازے کے پاس پہنچا تو ان سب کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹ سی گئیں۔ شہلا خون سے بھرے لباس میں زخم زخم وجود کے ساتھ دروازے کے پاس کھڑی انہیں بے بسی اور کرب سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کون تھی؟ اگر وہ شہلا نہیں تھی تو پھر وہ کون تھی؟ اور اگر وہ شہلا کی روح تھی تو پھر اسے ان لڑکیوں کی مدد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر وہ ان کی مدد کرنے آ بھی گئی تھی تو اس طوفان کی آمد کا کیا مقصد تھا؟ اور اگر طوفان آ بھی گیا تھا تو صرف ان لڑکیوں کو ہی کیوں دکھائی دیا تھا؟ باقی لوگوں کو سب کچھ نارمل کیوں لگ رہا تھا؟ یہ ایسے سوال تھے جنہوں نے سب کو اپنی اپنی جگہ جکڑ لیا تھا۔ ان سوالوں کے جواب بظاہر کسی کے پاس بھی نہیں تھے، مگر سب کے دلوں کے اندر کہیں ایک احساس سا ضرور تھا کہ وہ سب شہلا جیسی ذمہ دار اور حساس استاد کے احساس ذمہ داری کی بدولت ہی ہوا تھا۔ جن لڑکیوں نے وہ حالات اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے وہ کتنی دیر تک صدمے کی حالت میں نہیں تھیں، اور یہی حال ان ٹیچرز کا بھی ہوا تھا جنہوں نے شہلا کو مرنے کے بعد بھی اپنی آنکھوں کے سامنے زخمی حالت میں چلتے پھرتے دیکھا تھا۔